باب حدیث الافق. الافق والافق نجس اور نجس، نجس اور نجس، افق اور افق. لفظ افق بھی بولتے ہیں اور افق بھی بولتے ہیں. افقہم، 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 تین طرح اس کی لغت ہے. افق تو قرآن میں لفظ افق آیا. کیا آیت ہے قرآن کی؟ ان الذین جاؤوا بالافق، اور اس کی ایک قرأت ہے ان الذین جاؤوا بالافق. یہ بھی قرأت ہے، جاؤ بالافق، یہ قرأت ہے باقاعدہ متواتر قرأت میں سے. اور افق بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، تو تین طرح بولا گیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحانات میں سخت سے سخت امتحان ہے. یہ عزت کا امتحان سخت ترین امتحان ہوتا ہے. اور سب کو ناشتہ وغیرہ کرا دیا ہے؟ سب سے سخت امتحان عزت کا امتحان ہے. ورنہ انسان لڑائی بڑائی میدان کارزار میں اترنا، پیسے پائی، دوسرے امتحان بھوک افلاس، یہ امتحان برداشت کر لیتا ہے اور انسان دفاع بھی کر لیتا ہے، اپنا دفاع بھی کر لیتا ہے. آپ بھوک پیاس ہے، آپ ظاہر نہ ہونے دیں، اپنے فقر و فاقہ کو ظاہر نہ ہونے دیں. ایسے رہیں جیسے بادشاہ رہتے ہیں، ہو چاہے آپ فقیر. میدان کارزار میں اپنی جان لڑا دیں. لیکن عزت کے امتحان ہو جائے بھی، آپ کی بیوی نے یہ کیا، آپ کی بیٹی نے ایسا کیا، یا کوئی عورت آپ پر کوئی الزام لگا دے، وہاں دفاع مشکل ہے. ہر آدمی کہے گا، ہر آدمی کہتا ہے جی میری بیٹی نے ایسا نہیں کیا یا میری بیوی نے ایسا نہیں کیا. یہ آسان نہیں ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امتحانات بھی آئے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے اللہ کے راستے میں ایسی تکلیف دی گئی ہے، لم یوز احد، کسی کو ایسی تکلیف نہیں دی گئی. عزت کا امتحان، عورتوں کی طرف سے امتحانات. لیکن اس میں بھی دیکھا جاتا ہے پھر نبی جو ہے، نبی کی استقامت علی الحق، اعتماد علی اللہ اور صبر دیکھا جاتا ہے. نبی کو اختیارات ہوتے ہیں. اب پیغمبر السلام کو کتنے اختیارات تھے، جو چاہے کروا دیتے. عاشق اشارے کے انتظار میں تھے لیکن صبر کیا. کیونکہ ایسے امتحانات، جو فتنہ ہوتا ہے نا، یہ فتنہ یہ دلائل سے ختم ہوتا ہے، یہ زور سے نہیں ختم ہوتا. یاد رکھو، باقی زور سے ختم ہوتا ہے. بدماشی کر رہا ہے، 4 جوتے لگا دو، آئندہ کے لیے بدماشی نہیں کرے گا. لیکن یہ جو منہ سے عزت کی بات فلاں فلاں، وہاں دلائل چاہیے، وہاں زور نہیں چاہیے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر بھرے مجمع میں ایک آدمی نے کہا آپ حرامی ہیں، اور مجمع میں سب ان کے عشاق تھے. کہتے مارو اس کو. نہیں کہا، کہا کہ بھائی میرے باپ کی نکاح کے ایک گواہ بھی زندہ ہے، کہو تو میں پیش کر دیتا ہوں. بات ہے. ایسے امتحانات زور زبر اور جھگڑے سے نہیں، دلائل سے. دلیل لاؤ بھائی، یہ دیکھو. چنانچہ پیغمبر السلام پر یہ امتحان آیا اور 50 دن رہا ہے. 50 دن، 2 مہینے کے قریب یہ امتحان رہا ہے. اور مدینہ اور مدینے سے باہر یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ کی سب سے محبوب بیوی نے یہ فعل کیا ہے. ان میں منافقین بھی شامل تھے، یہود بھی شامل تھے، مخلصین بھی بعض بے عقلی شامل ہو گئے، انہوں بھی اس میں ایسے ہی شامل ہو گئے. اس لیے انسان کو اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی لگائی بجائی میں خود بھی کود پڑے. اس سے یہ جان چھوٹے گی. جو اصل وہ کہہ رہے تھے، ہم نے کہا بھی جی بھائی آپ، اللہ تعالی نے کیا فرمایا، جاؤ بالافق عصبۃ لا تحسبوا شر لکم بل ہوا. اور قرآن نے یہ کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ تمہارے پاس جب بات آئی تھی تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا. پڑھو آگے آیت پڑھو تھوڑی. جی آگے. لولا سمعتموہ خیرا، تمہیں چاہیے تھا مومن اور مومنات پر خیر کا گمان کر دے گا کہ تم اس میں شامل ہو گئے. یہ قرآن نے خود کہا.
تو یہ امتحان انبیاء صلوات والسلام پر آئے. آدم السلام پر امتحان آیا اماں کی طرف سے، اماں ہوا کی طرف سے، اور وہ ذریعہ بن گیا جنت سے نکلنے کا، لیکن اس میں بھی حکمتیں تھیں، ورنہ ہم کہاں سے آتے. ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام پر امتحان آیا اولو العزم پیغمبروں پر. نوح علیہ السلام پر امتحان آیا بیوی کی طرف سے، کافر تھی. کیا مثل الذین والذین کفروا امرأۃ نوح امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، ان کے افعال بد میں تعاون کرتی تھی. انتہا مہمانوں کے بارے میں اسی نے بتایا. نوح السلام کی بیوی کافرہ تھی، گھر میں مخالفت موجود ہے. ابراہیم السلام کی دونوں بیویوں میں اتنا جھگڑا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو لک و دک میدان میں چھوڑنا پڑا. واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا وہاں چھوڑا. جھگڑتے تھے آپس میں، وہ پریشان تھے. اب اولو العزم پیغمبر ہے، نوح السلام اولو العزم پیغمبر ہے، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور انبیاء السلام پر بھی آیا، لیکن 5 اولو العزم پیغمبر خاص طور پر. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، اور اس کے بعد ابراہیم السلام اتنا اس جھگڑے کے دباؤ میں آئے کہ اپنی بیوی کو لک و دک میدان میں چھوڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے ایک عورت کے الزام لگوایا. قارون چچا زاد بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یاد رکھو چچا زاد بھائی. اس نے ایک عورت کو بھرے مجمع میں کہا کہ تم نے موسیٰ میرے ساتھ فلاں کام کیا، آج تو یہاں بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جلالی پیغمبر تھے، 1 منٹ میں اس کا کام کر دیتے. لیکن میں نے بتایا عزت کے امتحان میں دلائل چلتے ہیں، طاقت نہیں چلتی. تو آپ نے چھوٹا بچہ ایک تھا وہاں سے کہا کہ بول میں نے کیا ہے. چھوٹے بچے نے جو گود والتا اس نے کہا کہ نہیں موسیٰ تو پاک ہے. پھر عورت نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں جو ہے مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے قارون نے کروایا پیسے دے کر. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے قارون پر اختیار ہے، لگایا زمین پکڑ لے قارون کو. فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، زمین میں دسا دیا. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملزم پیغمبر ہیں. نعوذ باللہ مریم پر کیسا الزام لگا کہ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. قرآن نے کتنا سورہ مریم میں کیسا نقشہ کھینچا ہے. انی نظرت للرحمن صوما فاتت بی قوما تحمل قالوا یا مریم قد جئت شیئا فریا. یہ حرامی کام کیے تو نے. ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں زانیہ تھی، تو نے یہ کام کیا مریم علیہ السلام. اللہ اکبر، بہت اونچی ذات ہے مریم علیہ السلام کی. فاشارت الی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا انی عبد اللہ. دیکھو عجیب الزام لگا. یہودی اب تک الزام لگاتے، اب تک مریم علیہ السلام. اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف سے مجاہدہ آ گیا، اور کچھ ملعون اب بھی اسی بات کو اڑاتے رہتے ہیں. حالانکہ پورا قرآن میں 18 آیات نازل ہو گئے، یہ پورا واقعہ اس کو بیان کر رہا ہے. یہ جو میں نے بات بتائی ہے یہ حضرت سید محمد مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے فیض الباری میں. یہ جو مدرسے کے بخاری شریف جہاں سب سے پہلے انہوں نے پڑھائی، پہلے بخاری ابتدا انہوں نے کی. یہاں بہت خیر و برکات کی جگہ ہے. بہت اونچے درجے کے انسان تھے، یعنی وہ انسان تھے جو بیداری میں بھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے. خود فرمایا اور قسم کھا کے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے والوں کے
مہمانوں کا انتظام خود فرماتے. میں نے کئی بار دیکھا خود نظام فرما رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ ٹھہرانا ہے، اس کو فلانی روٹی دینی، اس کو فلاں دینی، فلاں دینی. اور مفتی منیر صاحب نے بھی یہ دیکھا تھا. مفتی منیر صاحب ایک دفعہ عمرے میں خود انہوں نے بتایا رمضان میں بیٹھے تھے ادھر پاؤں کی طرف مفتی منیر، اور وہ پھر جس طرح انسان شام کو تھک جاتا ہے تو بیٹھے بیٹھے سو گئے تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ جو آدمی ادھر ادھر رکھ رہے نا چیزیں میں سامنے روزے داروں کے وہاں دسترخوان لگتے ہیں مسجد نبی میں، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ بھائی اس مولوی صاحب کے سامنے بھی پیالہ رکھو. تو وہ تھوڑی دیر میں وہ پیالہ لا کر میرے سامنے، تو میری یکدم آنکھ کھلی، پیالہ میرے سامنے رکھا ہوا تھا. لہٰذا بدر بار میں قسم کھائی کہ میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ انتظام فرماتے تھے. اتنی اونچی شخصیت تھی حضرت کی. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. لیکن اس میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی کیا کرتا ہے، وحی کا انتظار کرتا ہے یا اپنا کوئی فیصلہ لیتا ہے، اور حق اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے، صبر کرتا ہے. یا پیغمبر اسلام کا صبر دیکھیں. حنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال ابراہیم بن سعد عن سالم بن شہاب قال حدثنا عروۃ بن زبیر. ابن شہاب کے اس میں کئی استاد ہیں. عروۃ بن زبیر، سعید بن مسیب، ارقم بن وقاص، عبید اللہ بن عبداللہ، عتبہ بن مسعود، ان عائشہ. یہ چار بڑے حضرات ہیں جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کر رہے ہیں. زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها الافک ما قالوا، جب اہل افک نے کہا جو کہنا تھا. کل محدثنی، امام زہری کہتے سب نے مجھے بیان کیا ہے. طائفۃ من حدیث، یا کوئی نہ کوئی حدیث کا حصہ. بعض کا نوال ہے حدیث میں بعض سے زیادہ حدیث یاد تھی، اور بعض و اسبت بھی اختصاصاً بعض قصہ بیان کر رہے ہیں بہت پکے تھے. قد وحیت عن کل من الحدیث، میں نے ہر ایک سے حدیث یاد کر لی. اللہ حدثنا عن عائشہ، جو اب عائشہ سے انہوں نے مجھے بیان کی. بعض یصدق بعضاً، وہ حدیثیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی تھی. وَإِن كَاظُمْ عَوَامِ بَعْضٍ، اگرچہ ایک میں الفاظ زیادہ تھے دوسرے میں کل. قالوا قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہاں سے قصہ شروع کرتے ہیں. جتنی تفصیل امام بخاری کی اس کتاب میں کسی جگہ بھی نہیں ہے، یاد رکھو. قصہ عفق جو ہے مکمل طور پر جتنی تفصیل سے یہاں آیا ہے کسی کتاب میں سر نہیں آیا، کیونکہ 4-5 راوی ہیں جنہوں نے حضرت ابن شہاب زہری کو بیان کیا اور وہی حدیث کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں. اب روایت سنیں. قال سلم اراد سفر، رسول جب سفر کا ارادہ فرماتے اقرا بین ازواج ہی، اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے. ایہن یخرج سہمھا، جس کا قرآن نکلتا خرج بیا صلی اللہ تو اپنے ساتھ لے جاتے. قالت عائشہ فرماتی ہیں اقرا بین فی غزوۃ غزاها، یہ غزوہ مریسی ہے. غزوہ مریسی جو پیچھے گزرا ہے اسی غزوے میں، یہ خندق سے پہلا کا واقعہ یاد رکھو، یہ خندق سے پہلے کا قصہ ہے. غزوہ مریسی سمجھے، غزوہ بنی مصطلق دونوں نام ہیں. مصطلق قبیلے کے اعتبار سے، مریسی وہ جگہ کا نام ہے، پانی جہاں پر تھا جہاں کنواں ہے. فخرج فیا سامی، میرا اس میں سے قرآن نکلا. خرج تم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی. بعد انزل حجاب اترنے کے بعد. دیکھو کیسی ازواج بہادر تھی، میدان جنگ میں جاتی تھی رسول اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ علیہ السلام کی بھی اول خواتین ہے جو جنگ میں جا رہی. یہاں تو پسٹل کو دیکھ کے جان نکل جاتی، بندوق نکل جاتی، عورت تو عورت ہے. یہ حجاب اترنے کے بعد کا قصہ ہے. فَكُنْتُ أَحْمَلُ فِي حَوْدَجٍ، کہا کہ مجھے حوضج میں شما، حوضج کہتے ہیں وہ جو اونٹ کے اوپر ڈولی بنائی جاتی تھی، پردے لگے ہوتے تھے. انزل فی، اسے مجھے اتارا جاتا. فصل ہم چلے حتی اذا فارغ وسلم من غزوته تلک، جب آپ غزوے سے فارغ ہو گئے. قافلہ، واپس آئے. دنال مدینہ کے قریب ہو گئے. قافلینا، واپس آتے ہو مدینہ کے قریب ہو گئے. آذن اللیلۃ بالرحیل، اعلان ہوا چلو. رسول اللہ کی 2 عادتیں تھیں، یا شروع میں آرام کرتے آخری رات میں سفر کرتے، یا شروع میں چلتے آخری رات میں آرام کرتے. دونوں ترتیبیں تھیں. تو اس میں آپ نے شروع میں آرام کیا. اب آخری رات میں آپ نے کہا کہ چلو 3 بجے 4 بجے جو تہجد کا وقت سمجھے آپ، فجر سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کی بات. فقوم تو ہین آزم بالرحیل، جب اعلان ہوا کہ رحیل تیاری کرو تو میں اٹھی. فمشی، تو میں چلی. حتی جاوزت الجیش، میں فوج سے پار کر کے چلی گئی. فلما قضیت شانی، جب میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی، سنجے وغیرہ کے لیے تشریف لے گئی تھی. اقبلت الی رحلی، میں اپنی سواری کے بعد واپس آئی. لمس، نے اپنے سینے کو ٹٹولا. فضا اخذ لی من جز ظفار، تو میرا ہار جو کہ جز ظفار
جو کہ جو ہے نا وہ موتیوں کا جزفات اصل میں چمڑا کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر نگینے وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھیں، جس طرح یہ جو ہوتا ہے نا اپنا سپی وغیرہ ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں اس کے اندر لگی تھی. بڑا خوبصورت ہار تھا. وہ دیکھا کہ وہ قد انقطع، وہ گر گیا، ٹوٹ گیا یا گر گیا. فرجات میں واپس گئی وہاں جہاں استنجا کیا تھا. فالتمست یقضی، اس کو اپنے ہار کو تلاش کرنے لگی. فحبسنی ابتغاءہ، کہا کہ مجھے تلاش کرنے میں دیر ہو گئی. اندھیرا تھا، ہاتھ مار مار کر ہی دیکھنا پڑا بھی کہاں ہے کہاں نہیں. اصل بات یہ تھی کہ اماں عائشہ چونکہ عمر میں کم تھیں تو ان کی بڑی بہن کا ہار تھا، تو اماں جب یہ جھکتی تھی تو اکثر گر جاتا تھا. وہ 2 دفعہ یہ ہار گرا ہے، ایک اس قصے میں اور ایک تیمم کے قصے میں. یہ ہار ایسے وہ جھکی، اور آپ کو پتا اونٹ بھی ایسے جھکاتا ہے، جب اٹھاتا ہے جھٹکے دیتا ہے انسان بیٹھتا ہے تو نکل جاتا تھا. بہت سی خواتین کو بعض زیور سیٹ نہیں آتا، بعض کی چوڑی گر جاتی ہے، بعض کے کانٹے گر جاتے ہیں، یہ عام ہے. تو اس لیے اماں کا ہار بہت گرتا تھا گلے سے. جی ہاں جی، یہ نہیں کہ زیور بہت سے گر جاتے ہیں، دیکھا وہ کانٹا گرا ہوا. ہاں جی. وقبر رحت الذین کانوا یؤمنون بی، کہا کہ وہ جماعت آئی جو مجھے کجابے پر اٹھاتی تھی. وہ کجابہ اٹھایا جاتا تھا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا ایسے کر کے. اس میں اماں بیٹھتی تھی اور وہ پردے لگے ہوئے تھے. فاحتملوا حوضجی، انہوں نے میرا وہ جنا ڈولی اٹھائی. فرحلوا علی بعیری الذی کنت ارکب علیہ، اور انہوں نے لے کر چلے اس اونٹ کو جس پر میں سوار تھی. ہم یحسبون انی فیہ، انہیں گمان ہے کہ میں اندر بیٹھی ہوں. کیوں؟ کان کان خفافا، اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں. لم یحبلن، موٹی نہیں ہوتی تھی. کیوں موٹی نہیں ہوتی تھی؟ لم یغشوا اللحم، کہتے ان کو گوشت ڈھانپتا نہیں تھا. انما یاکلن علقۃ من الطعام، کہا کہ 1-2 لقمے کھایا کرتی تھی، بس تھوڑا سا بہت کھایا کرتی. اماں جعفر میں تھوڑا بہت. تو اصل موٹاپی کی وجہ ہی کھانا ہے. تو پہلے صرف 2 کھانے ہوتے تھے، غدا اور عشاء. غدا کہتے 10 بجے کے قریب، اور عشاء ہوتا تھا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد. بس پھر اس میں ناشتہ ایڈ ہو گیا تو 3 بن گیا. فطور وہ فطور ہی بن گیا. فطور 2-4 پراٹھے کھانے، پھر اس کے بعد غدا دوپہر کی روٹی، پھر عشاء، اور اس کے بعد اب 24 گھنٹے کھاتے ہیں. ابھی تم نکلو گے کچھ نہ کچھ کھانے کی فکر ہوگی، ادھر سے چٹک بٹک لے آؤ، چٹک بٹک لے آؤ. اس لیے ایسی چیزیں شوارمے شعور میں یہ چٹک بٹک اس طرح بنائی جاتی ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں تو کھائیں. یہ ان میں ایسا ٹیسٹ رکھا جاتا ہے. ابھی آ جائے تو آپ اگر آپ پیٹ بھرو تو کھا جاؤ گے. ویسے بھی رجا درویش بھوکی مت جنہ کھا جاتا ہے. یہ فرماتی ہیں کہ ہم القا کھاتی تھی تو لہذا ان کا ہلکی پھلکی تھی. پہلے بھی ان کو پتہ بھی نہیں چلا، تو پتہ چلتا ہے تو خالی ہے. بچیوں کے وزن جو ہے نا وہ 2-2 4-4 من ہوئے پڑے ہوتے ہیں آج کل. تو ایسا حساب ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی والی اتنی عمر بھی نہیں. فلمز قوم خفت الحوض رفعوا، پر میں قوم کو کوئی استنکار نہیں ہوا، کوئی تعجب نہیں ہوا اس کے ہلکے ہونے پر. اٹھا وحملوا وکنت جارۃ حدیثۃ السن. اما فرماتی میں بچی تھی، کم عمر، 9 سال کی عمر میں تو رسول خدمت میں آئی تھی. 2-3 سال کے بعد یہ قصہ ہو گیا تو کتنی 11-12 سال عمر تھی. فاباس الجمل، انہوں نے کھڑا کر دیا اونٹ. فسارو، لے گئے. وجدت اقدی بعد استمر الجیش، مجھے ہار ملا جب فوج چلی گئی. وہ اندھیرا تھا نا تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ سب جا رہے ہیں، اور نہ آواز دے دی تھی تو وہ چلی واپس آئی اس جگہ پر. فجیت منازلہم ولیس بہا منہم داعٍ ولا مجیب. اما فرماتی میں ان جگہوں پر آئی تو نہ کوئی بولنے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا، خاموشی تھی بالکل. فتیممت منزلی الذی کنت فی، بڑی سمجھداری کی، خود نہیں چلی کہ میں پیچھے چل پڑوں. رات بھول جاتی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی. حالات خراب ہے، جنگی حالات ہے، پورا ملک جنگ ہے. اما وہیں بیٹھ گئی جس جگہ پر رسول اللہ کا اونٹ بیٹھا تھا، وہیں بیٹھ گئی کہ کوئی تو آئے گا، اگر ڈھونڈیں گے تو یہیں ڈھونڈے نا. یہ ہے اصل بات. یہ
ہم منزل كنت ظننت لهم سيفقدوني، کہا کہ ان قریب جب مجھے نہیں پائیں گے فیرجعون الی، واپس آئیں گے. فبین انا جالس فی منزلی، میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی. غلبتنی عینیا، میری آنکھیں مجھ پر غالب اور نمت سو گئی. رات ہی تھی نا، بیٹھے بیٹھے سو گئی تو وہیں لیٹ گئی اس طرح کر کے زمین پر. کانا سوان و معطل سلمی ثم زکوانی من ورائے جیش، کا سوان معطل سلمی جو ہے نا یہ فوج میں پیچھے رہتے تھے. وسلم کی جنگی حکمت دیکھیں، کچھ لوگوں کو پیچھے رکھتے تھے، 1 2 4 میل پیچھے رہے. جب یہاں اور پہلے سے طے ہوتا تھا فلاں جگہ رکے گی تو پیچھے رک جاتے تھے، تاکہ پیچھے سے ایک تو حالات دیکھتے رہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، اور دوسرا ہے کہ کوئی چیز اگر گر جائے تو وہ لے کر پیچھے سے آ جاتے تھے. یہ گری پڑی چیز اٹھا لیتے. فاصبہ اندی منزلی، یہاں صبح ہو گئی. جب وہ پہنچے اپنی جگہ پر تو صبح ہو گئی تھی. فاران انسان نائم، کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے. دور سے دیکھا کہ سو رہا ہے. جب ملچگا ہو گیا، ملچگا یعنی کچھ اندھیرا کچھ رات جیسے صبح ہوتی ہے. فارفنی نہ رانی، انہیں مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا کہ وہ یہ تو عائشہ ہے. وقان رانی قبل حجاب، کیونکہ حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا، حجاب سے پہلے مجھے زیادہ. یہ ایک دلیل ان عورتوں پر جو کہتے ہیں جی ان کیسے پردہ کرے، اس سے ساری زندگی سے دیکھ لیا. تو اما عائشہ وغیرہ کو تو دیکھا تھا، پھر پردہ ہوا ہے کیا یا نہیں کیا. تو جب بھی حکم اللہ کے سامنے آ جائے تو پردہ کرو. یہ کیا جی پہلے نہیں کرتے تھے اب بھی نہ کریے، تو کوئی دلیل نہیں ہے. فاستيقظت باسترجاعي، میں جا کی جب انہیں انا للہ زور سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اما عائشہ انا اللہ تو پڑھنا تھا، اما عائشہ یہاں کیسے اکیلے رہ گئی. حين عرفني فخمرت وجهي بالجلباب، میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا بالجلباب، دوپٹے کے ساتھ. لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، دیکھو کیا ہے چہرے کے اوپر فوراً پردہ کر لیا اماں نے. یہ اس لیے ایسی فضول باتیں ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. پردہ ہی چہرے کا ہے، پھنستا تو چہرے سے ہی ہے نا. اس کو دیکھ کے سمجھا بھائی کتنا کیا ہے کیا نہیں ہے، اوہ کتنی حسین و جمیل ہے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں اخلاق کیا ہے. بعد میں پھر کے اندر جان چھوٹی میں چھوڑا ماں جان نہیں چھوڑتی. میں کہڑے پاسے جاما میں منجی کتنے پاوا. واللہ ما تکلمنا بکلمت، فرماتے خدا کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. ولا سمعت کلمت غیر سوائے انا اللہ کے میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی. وہوا واگے حتی الاخر، وہ جھکے اور اپنی سواری کو بٹھایا. وطالا یدی، اور اس کی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر موڑے رکھا اس کی پاؤں کو، اونٹ کے کھڑا نہ ہو جائے اونٹ یکدم. فقمت لیا، میں آئی فرقب تو میں سوار ہوگی. فانطلقوا بالراحلہ، کہا کہ وہ لے کر چلتا تین الجیش موغرین فی نہر الظہیرہ، ہم فوج میں موغرین، دوپہر کے وقت. وغر کہتے ہیں گرمی کو، وغر صدر سینے میں جب گرمی لگ رہی ہو انسان کے مسالے وسالے کے، اس کو وغر کہتے ہیں. موغرین یعنی جس وقت گرمی تھی فی وقت ظہیرہ، دوپہر اس وقت پہنچے فوج میں. تو بہت لمبا سفر ہو گیا، کیونکہ وہ رفتار بھی ایسی چلتی تھی، وہ بھی چل رہے ہیں تو پکڑنا آسان نہیں ہے. لیکن جب رکی فوج تو یہ پہنچے، دوپہر ہو گئی. وہ نزول میں اترے ہوئے تھے. قال فہلک من ہلاکا، ہلاک ہو گیا جس نے ہلاک ہونا تھا. کیونکہ کھجور اب آ رہی اس کے ساتھ آ رہی، بس اسی کے ساتھ الزام لگا دیا نعوذ باللہ کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایسا کام کیا. وقال لتولى کبر الافک، کہا کہ اس عفق کا سب سے بڑا جو کام اور وزن جو ذمہ دار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. قال عروہ اخبرت انه كان یشاع، مجھے بتایا کہ کچھ کیا خبر شائع کی جاتی. یہ تحدث بھی ہند، اس کے بعد بات کی جاتی. فیقرہ، وہ کہتا ہاں اچھا ایسا، نہیں ٹھیک ہے بات صحیح معلوم ہوتی ہے، ایسا ہی ایسے کرتا تھا. وہ سردار تھا، لوگ آتے تھے اس کے پاس کہ بھائی سنا کیا ہوا، ہاں کیا ہوا ہے، ایسے سنتا تھا. وہ یوقر، پھر کہتا نہیں ٹھیک ہے بھائی بات ایسی ہے. وَيَسْتَمِعُ سُنَّ وَيَسْتَوْشِيهِ، اور آگے پھیلاتا تھا. قال اور ایضا لم يسمى من الف ایضا الا حسان، کہتے اہل علم میں سے چند کے نام آئے ہیں، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسا، حمنہ بن تشاج، فی ناس آخرین، اور بھی کچھ لوگ تھے. حسان بن ثابت تھے،
بس انہوں نے یہ بھی ان میں شامل ہو گئے، حالانکہ مخلصین میں سے تھے، لیکن اماں کے مسئلے میں بغیر تحقیق کے اس مسئلے میں شامل ہو گئے، یہ بھی لوگوں سے کہتے تھے۔ اور دوسرے تھے مصطح بن اساسہ، پیغمبر حضرت ابو صدیق کے سگے بھانجے، خالہ کے بیٹے، اور اس پر سید صدیق پر خرچ بھی کرتے تھے ماں بیٹوں پر، تو شامل ہو گئے۔ رشتہ داری تھی نا، یہ رشتہ داری کی کتنی خطرناک چیز، ہاں بس بجائے اس کے کہ نفی کرے، دفاع کرنے کی بجائے۔ اور حمنا، یہ زینب بنت جاش کی بہن ہے، ان کی بڑی بہن جو ہے وہ پیغمبر سلام کی اہلیہ ام المومنین ہے، اور یہ بات اڑا رہی تھی۔ یہ صرف اس وجہ سے، حالانکہ اماں کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اماں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس لیے یاد رکھو ایک بات کہ بالکل بھی کسی جگہ پر تذکرہ نہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے اس بات کی تائید کی ہو یا اس کے بارے میں بات کی ہو، سب نے خیر کی بات کی تھی، یاد رکھو۔ حالانکہ سوکنیں تھیں، بہت کچھ کر سکتی تھی، سوکن ہے، لیکن ان کے رشتہ دار ایک تباہ ہو گئے ان باتوں میں، ہلاکہ من ہلاکہ۔ لا علم لی بہم کا، اور بھی وہ تو مجھے علم نہیں غیر ان عصبہ، لیکن قرآن کہتے پوری جماعت تھی، قال اللہ تعالیٰ و انک کہ وہ رضالک یقال عبداللہ ابن ابی سلول، اور ان میں جو سب سے بڑا عبداللہ ابن ابی سلول تھا، قال عروہ کہا تھا استقرا یہ صبح عندہ آسان، اچھا عورتیں جو ہیں وہ تو اماں کی عاشق تھی، تو آسان مساوت کے پیچھے لگ گئی، خوب اس کو گالی گلوچ کرتی جیسی ہوتی، بڑا نلائق ہے، بڑا جو ہے، خوب لتاڑتی تھی حسان بن ثابت کو، جب اماں کے پاس آتی خاص طور پر آسان ایسا ہے، آسان ایسا ہے، لیکن اماں پھر بھی کہتی تھی، یعنی بات کی بات ہے، تقول ان الذی قال، کہا کہ نہ ایسا کچھ نہ کہو، انہیں یہ شعر میں کہا فإن ابی و والدی و عرضی، کہ میرا باپ اور میں، فإن ابی و والدی عرضی، میرا باپ اور اس کا والد اور میری عزت، لعرض محمد منکم وقاء، و کافرو وہ ڈھال ہے رسول اللہ کی عزت کے سامنے، کہا کہ یہ رسول اللہ کے بارے سے باتیں کی ہیں، بس اس کو کچھ نہ کہو تو، لیکن وہ تو خواتین تو عاشقات تھی، بڑے غصے تھے ان پر، یعنی ایسا کیوں کیا اس نے؟ حالت ایسا فقد مدینہ آ گئے، اب یہ چل رہا ہے قصہ، یہ بیچ میں دوسری باتیں آئی تھی لیکن قصہ مدینہ آ گئے، فاستقی تو بیمار ہو گئی، کیونکہ سفر بھی لمبا تھا، تکلیف دہ تھا، اماں بیمار ہو گئی، حین قدم تو شہرن پورے مہینہ بیمار رہی، والناس یفیضون فی قول اصحاب، اور لوگ گھسے ہوئے تھے اصحاب کی بات میں، ہر گھر میں یہ بات چل رہی تھی، ہر مجلس میں بات چل رہی تھی، ہر دکان پہ بات چل رہی تھی، مارکیٹوں میں بات چل رہی تھی، اللہ اکبر، رسول اللہ پر کتنا سخت امتحان ہے، اماں کو تو نہیں پتا لیکن رسول اللہ کو تو ہر وقت بات آ رہی، مخلصین چپ بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، لا اشعر بشیء، مجھے پتہ بھی نہیں، لیکن مجھے ایک چیز شک میں، وہ یریبنی فی وجہ، لیکن ایک چیز مجھے تکلیف میں شک میں ڈالتی تھی، انی لا اعرف وسلم اللطف، رسول اللہ سے وہ لطف مجھے نہیں مل رہا تھا، الذی کنت ارى منہ حین اشتکی، جو میں آپ سے پایا کر جب میں بیمار ہوا کرتی ہوں، تو بڑا پیار سے آتے فرمایا کرتے تھے، ایسا کیا حال ہے عمیرہ تو بیمار ہے، پاس بیٹھ جاتے تھے، پیار فرماتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، دم فرماتے تھے، لیکن میں نے دیکھا اس بیماری میں رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ شفقت اور وہ محبت نہیں ہے، ولا بالشر، اور مجھے لیکن شر کا مجھے پتہ نہیں تھا، کہیں نہ میں علیہ وسلم صرف آتے تھے سلام کو یوں کہتے تھے کیف تیکم، کیا حال ہے تیرا، بس یوں پوچھ کے چلے جاتے، ثم انصرفوا، فذلک یریبنی، مجھے شک میں ڈالتی کہ رسول اللہ پہلے کی طرح کیوں اس طرح محبت نہیں فرماتے اور شفقت نہیں فرماتے، ولا شر بشر، مجھے شر کا پتہ ہی نہیں، حتی خرجت حین نقحت، جب میں بہت کمزور ہوئی تو میں نکلی، نقحت مراد ہے بیماری تو ٹھیک ہو گئی تھی، بیماری کی کمزوری تھی، اب یہ باہر گئی، بیماریوں کے دنوں میں نہیں گئی، اس لیے کہ جب بیمار آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ لوگ تو ویسے بھی اتنا کم کھاتے تھے، اگر ایک دن صبح کو جاتے تھے تو اگلے دن پھر صبح کو جاتے تھے استنجے وغیرہ کے لیے، اندازہ کر 24 گھنٹے میں ایک بار، رات کو گئے تو پھر اگلے دن رات کو گئے، یہ یہاں تو بیت الخلا ساتھ نہ ہو، لوٹا ہاتھ میں نہ ہر وقت ہو، فخرجت معی ام مصطح، اب اس دن ام مصطح ساتھ گئیں کیونکہ اماں بہت کمزور تھی، اچھا یہ رسول اللہ کے گھر میں ہی ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے، تو وہ ساتھ لے گئی بازو پکڑ کر اماں کو استنجے کے لیے، قبل المناسح، مناسح وہی
جو جگہ ہے. کانا متبرزن آکاتی، یہ ہمارے بور و براز کی جگہ تھی. کننا الا لیل، کا ہم ایک رات سے اگلی رات کو نکلا کرتے صرف. ذالک قبل ان تتخذ الکنف قریب من بیوتنا، یہ اس وقت تھا جب بیت الخلا قریب نہیں بنائے گئے تھے. امرنا امر عرب الاول فی البریہ، کہا کہ جو پہلے والے پرانے عرب جنگلوں میں رہتے تھے اسی طریقے پر ہمارا معاملہ تھا، بس جنگل میں چلے جاتے تھے. پہلے گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسے تھا. قبل الغائط کننا نتزا بالکنف، کہا کہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی بیت الخلا بنانے کے اندر زندہ بیوتنا، گھروں کے پاس ہمیں اچھا نہیں لگتا، گھروں کے پاس بیت الخلا دور ہوتے تھے. اس میں کئی حکمتیں تھیں. ایک تو بدبو وغیرہ یہ دور رہے، کیونکہ آخر اس کی بدبو اور اس کے جراثیم بھی متاثر کرتے ہیں، ایک بات. دوسرا ہے کہ جنات وغیرہ سب اسی جگہ پر رہتے ہیں، وہ بھی دور ہوتے تھے. تیسرا جب چل کے جاتے تھے اور آتے تھے تو اس کے اندر ورزش خود ہی ہو جاتی تھی، اس میں پیٹ بھی صحیح رہتا تھا اور انسان صحیح رہتا تھا. اب تو جو منجی سے اٹھے تو بیت الخلا میں گئے، وہاں سے یہاں آ گئے، پھر کہتے کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے. فانطلقت انا وام مصطح، کہ میں ام مصطح چلے. ہی ابنت ابی رحم بن مطلب بن عبد مناف، یہ بیٹی تھی ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی. وہ امہا بنت صخر بن عامر خالۃ ابی بکر، اس کی ماں جو تھی نا ام مصطح کی، وہ خالہ ابو بکر صدیق کی. تو ابو بکر صدیق کی یہ خالہ زاد بہن ہے، تو ان کا بیٹا مصطح ہے، تو بھانجا لگا نا. وہ ابن مصطح ابن سعد بن عباد ابن مطلب اقبل دونوں میں مصطح، ہم دونوں جب آئے قبلہ بیتی گھر کی طرف، حین فرغنا من شان، جب ہم اپنے سن سے فارغ ہو گئے. فعاصرت ام مصطح فی مرتہا، وہ اپنی اونی چادر میں گر گئی، اس میں الجھ کر. چادر لمبی تھی تو پاؤں میں، تو ام مصطح گر گئی. قال کہ پیسہ مصطح، گر کے کہتی تباہ ہو مصطح. جیسے منہ سے انسان ایسا ہو تو غصہ ہوتا ہے، ایک کیا نہ لے کے ایک کیا ایسا ایسا. انہوں نے کہا تباہ ہو مصطح. قلت لها، میں نے کہا بے سما قلتی، تو کتنی بری بات کی تو نے. اتصبین رجلا شہید بدرن، تو بدری صحابی کو گالی دے رہی، تیرا بیٹا تو کیا ہوا بدری صحابی ہے تو کیسے گالی دے رہی اس کو. کوئی تائی صاحب بہت بری گالی سمجھی جاتی اس زمانے میں. قالت اے ہنتا، کیسا لفظ ہنتا کہتے ہیں بالکل سادی عورت جس کو کچھ خبر نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اے ہنتا ہے سادہ، تجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اپنے بیٹے پر غصے تھی، ناراض تھی کہ تو کیا کر رہا ہے. وہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، یوں کر رہا. وہ بہت ناراض تھی ماں ان پر. اے ہنتا، اے سادی، لم تسمعی ما قال، تجھے پتا نہیں مصطح کیا کہہ رہے ہیں. قال قلت، میں نے کہا ما قال کیا. فاخبرتنی بقوله، تو اس وقت اماں کو پتا چلا ہے اس کی بات کا، کیا اماں پر کیا بم گرا ہوگا اور اماں پر کیا پہاڑ غم کا گرا ہوگا جب سنا کہ مدینہ میں جگہ جگہ پر یہ بات ہو رہی. قال فاستت مرضا علی امر، کہا کہ میرا مرض بڑھ گیا، مرض میں اضافہ ہو گیا. فلما رجعت الى بیتی، جب میں گھر آئی تو دخل علیہ السلام. اب اس واقعہ جاننے کے بعد مہینے کے بعد پہلی دفعہ رسول اللہ آئے. اب اماں کو پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ساری بات پتہ چل گئی رسول اللہ کیوں شفقت نہیں فرما رہے. ثم قال کیف تیکم، کا کیا حال ہے تیرا. قلت، میں نے کہا لو اتاذن ان آتی ابویا، آپ مجھے اجازت دیں میں گھر جانا چاہتی ہوں ماں باپ کے پاس. اصل میں چاہتی میں تحقیق کرنا چاہتی تھی. قال تو اريد ان استيقن الخبر، میں چاہتی تھی خبر کا یقین کر لوں من قبلہما، اپنے والدین سے بھی. قال فضل وسلم یاد. قلت میں نے پہلے ماں سے پوچھا امتا ماذا تحدث الناس، اے ماں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب بتاؤ. قال قلت سبحان اللہ. قالت یا بنیا، بیٹی، حبنی علی کی، اپنے اوپر نرمی کر. واللہ لقل ما كانت امرأة قط وضیہ، بہت کم کوئی ایسی عورت ہے جو خوبصورت و وضیہ خوبصورت. یہ قرآن یہ حدیث کہہ رہی ہے. اور جو ہے نا منکرین صحابہ نے ایک کتاب میں نے خود پڑھا لکھا تھا کہ اماں عائشہ کے بال گر گئے تھے، وہ گھر سے سر سے گنجی تھی اور اس قسم کی تھی، تو ابو بکر صدیق نے کون سا احسان کیا رسول اللہ کو دے کر. یہ دیکھو یہاں پر وضیہ کہتے خوبصورت.
استغفر اللہ کہ بہت کم ایسا کہ کسی کے اندہ رجل کسی پر کوئی خوبصورت عورت ہو یحبھا جس سے محبت بھی کرے لہا ذرائر اور اس کی جنا سوکنے بھی ہوں الا کثرنا علیہا تو وہ اس پر کثرت کرتی ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سوکنے کر رہی تھی, ان کے رشتہ دار کر رہے تھے. کون کر رہے تھے؟ حملہ کر رہی تھی. اور دوسرے بھی اور بھی اس کا مطلب ہے اور بھی بہت لوگ شامل ہوں گے, لیکن یہ تو ہے چند نام سامنے آ گئے. قال قلت سبحان اللہ اور لقد تحدثنا بهذا, کیا لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ قال فبكيت تلك الليله, کہتے میں اس رات روتی رہی. حتى اصبحت لا يرقل دم, کہا کہ صبح ہو گئی میرا آنسو نہیں رکے. ولا اكثر بنوم, اور میں نے سو کر نہیں دیکھا. ثم اصبحت وابكي, میں صبح روتی رہی. قال وداع سلم علی, اب پیغمبر سلام نے تحقیق شروع کی. جب اماں چلی گئی تب تحقیق شروع ہو گئی. مہینہ ہو چکا, وحی آئی نہیں. دیکھو وحی کا انتظار کر رہے, وحی نہیں آئی. رسول اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب پہلے تحقیق کیا, آپ نے اقدام نہیں کیا, فوراً صبر سے کام لیا, وہی کا انتظار کیا. پھر آپ نے اقدام کیا. چلو علی ابن طالب کو بلایا, اسامہ ابن زید کو بلایا. حین استبلس الوحی, جب وہی دیر ہو گئی. یا سلو نے پوچھنے لگے یسیرون فی فراق اہلی, ان سے مشورہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں میں, یعنی اما عائشہ کو طلاق دے دوں. مشورہ کیا ہے دو حضرات. اسامہ تو بیٹے تھے, بیٹے کے بیٹے ہیں ایک طرح کے, اور علی بھی گھر کے آدمی بھائی ہیں. قالت اما اسامہ فاشار وسلم, کہا کہ اسامہ نے تو رسول اللہ کو اشارہ کیا اسی بات کا. الذی یعلم من برات اہلی, جو ان کے اہل کی برات کے بارے میں جانتے تھے. وہ یعلم لهم فی نفسہ, جو ان کے لیے اپنے دل میں جانتے تھے. قالت اسامہ اہلک, کہا کہ آپ کے گھر والے ہیں. لا نعلم الا خیرا, ہم صرف خیر جانتے ہیں. جہاں آپ میں خیر ہے یہ بھی خیر ہے, ہم بالکل خیر کے علاوہ ہم کوئی چیز نہیں جانتا. اما علی فقال یا رسول اللہ, اچھا حضرت علی نے دیکھا کہ وسلم پر بہت بوجھ ہے, تو انہوں نے ایک اور مشورہ دیا. لم یضیق اللہ علیہ, اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی. ونساء سوا کثیر, اور بہت عورتیں ہیں, لیکن سلیل جاریہ, لیکن لونڈی سے آپ مزید تحقیق کریں جو گھر میں کام کرنے والی. دیکھو اپنی رائے پر حضرت علی جمے نہیں. رسول اللہ کا بوجھ بھی کوئی بات نہیں, آپ اگر اب ہے تو الگ کر دیں, بعد میں رجوع کر لینا اگر جب برات ثابت ہو جائے, اگر آپ اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہے ہیں. لیکن سلیل جاریہ, یہ بہت اہم بات ہے. یہاں سے لوگ اس بات کو اڑاتے ہیں کہ حضرت علی اور اما عائشہ میں جو لڑائی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی, حضرت علی نے کہا تو طلاق دے دو, طلاق دے دو, اما غصے تھی, لڑائی ہو گئی, جنگ جمل کا وجہ یہ قرار دیتے ہیں. اب یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی رائے پر جمے, انہوں نے ایک رائے دی, وہ دور کر دی, چلو ابھی یہ کر لو, بعد میں پھر کر لینا. لیکن آگے سلیل جاریہ, پر میں لونڈی سے پوچھو, کیونکہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں نا, مائیاں اور دائیاں, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں, ان سے بچنا مشکل ہے. مولوی صاحب کا اور مولوانی کا اور سیٹھ کا اور سیٹھنی کا گھروں میں کہا, وہ سب کو جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے. یہ سلیل جاریہ تصدقو کا یا تصدق کا, وہ آپ کی وہ تصدیق کرے گی. قالت فداء سلم بریرہ, حضرت بریرہ کو بلایا. قالت ہے بریرہ ہر رہی تھی من شیء یریبک, کیا تو نے ایسی کوئی چیز دیکھی عائشہ میں جو تجھے شک میں ڈالے؟ قال لو بریرہ, ہمارے شیخ فرماتے ہیں عورت کے پاس ایک ایسا اعلیٰ حص ہے کہ آپ کی گفتگو سے پہچان لے گی کہ اس کے پیچھے کیا ہے, چاہے آپ نماز روزی کی تلقین ہی کیوں نہ کر رہے ہو. اس کی آواز میں پہچان لے گی, اس کی آواز میں شہوت ہے, اس کی نظر میں شہوت ہے, اس سے سننے میں شہوت ہے. عجیب بات ہے, بہت خطرناک آلہ ہے. کبھی نہ سمجھے کہ بھائی اللہ نے ان کو آلہ دیا, فوراً پہچان لیتی ہے کہ مولوی صاحب جو مجھے دیکھ رہے ہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, فیض پہنچا رہے ہیں یا حیض پہنچا رہے ہیں. قال لو بری کا والذی باس بالحق ما رأیت امرا قط اغمسه, کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کو میں چھپا سکوں. صرف ایک بات ہے, انا جاد حدیث السن, یہ کم عمر لڑکی ہے, تنام و ناجین اہلیہا, گھر کے آٹے سے سو جاتی ہے. فتات داجن, بکری آتی تاکہ وہ کھا جاتی ہے. وہ کتنی زیادہ, انہوں نے کہا اور کچھ نہیں ہے بھائی, یہ ہے کیونکہ اب حضرت بریرہ ہی خدمت کرتی تھی, روٹیاں پکاتی تو آٹا گوندھ کے رکھ جاتی تھی, جب یہ نرم پڑ جائے گا آٹا, لذت آ جائے گی, مر جائے گا تو پھر میں پکا لوں گی.
تو اماں سو جاتی تھی، بکری آ کے کھا جاتی تھی، دیکھا تو آٹا ہی نہیں ہے، اور ہوتا تو یہ کہ جب کھا گئی تو پھر چھٹی کرو، دوبارہ آٹا تھوڑی گوندے گا، ہوتا ہی تھوڑا سا تھا یہ. اب بھائی یہ عیب ہے ان میں. قال فقام وسلم من جب اس دن حضرت وسلم کھڑے، اب آج کھڑے ہوئے، آپ مسجد میں کھڑے ہوئے. فاطم بن عبداللہ بن ابی ہو المنبر، آپ نے عذر طلب کیا عبداللہ ابی سے ممبر پر. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ایک عبداللہ ابی دلائل پیش کرے، دلائل پیش کرے اس بات پر کہ میرے گھر والے نے ایسا کام کیا ہے، اور دوسرا احتضار کا معنی ہے کہ کون ہے جو میری طرف سے بدلہ لے گا اس سے. یہ دو باتیں. قال یا مشمول من یعذرنی من رجل قد بلغنی انه اذاه فی اہلی، کون عذر میرا دور کرائے گا اس آدمی سے جس میں پہنچا ہے کہ میرے گھر میں تکلیف دیتا ہے. واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں گھر والوں میں خیر جانتا ہوں. ولقد ذکر الرجل ما علمت علی الا خیرا، اور جس آدمی کے بارے میں الزام لگایا اس کے بارے میں خیر جانتا ہوں. وما يدخل اہلی الا معی، وہ جب بھی گھر میں آئے تو میرے ساتھ آیا، ایسے کبھی نہیں آیا. قد قام سعد اخو بن زیاد، سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، وہ بھی جو شہید ہوئے غزوہ بنو قریظہ کے بعد پیچھے گزرا ہے، وہ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. قال انا یا رسول اللہ کا، میں آپ کا عذر دور کرتا ہوں، میں بدلہ لوں گا. ان کان من اوس، اگر اوس میں سے ضرب تو نہ اس کی گردن مار دوں گا، اگر اوسی ہے کیونکہ اوس کے سردار تھے. وہ ان کان من خزرج، اگر خزرج میں سے ہے، امرتنا، آپ ہمیں حکم دیں، فالنا امرا کا، تو ہم وہاں اس کی گردن مار دیں گے، اگر ہے تو وہاں اس کو مار دیں گے، وہاں بھی مار دیں گے. قاون میں خزرج، تو خزرج کے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کیونکہ ام حسان بنت امی من فخذی، کیونکہ ام حسان خزرج میں سے تھیں. وہ سعد عبادہ، وہ سعد عبادہ تھے سید خزرج کے سردار، جہاں ان سے لغزش ہو گئی، قومی غیرت نے پکڑ لیا ان کو. کہا نہیں، تو کون ہوتا ہے ہمارے اس کو مارنے والا، خزرج جی کو. یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوگی بہت بڑی، حضرت سعد ابن جناب سے، عبادہ سے. وکانا قبل ذلك رجل صالح، کہا کہ پہلے وہ نیک آدمی تھے، بلکہ احتملت الحمیہ، لیکن قومی غیرت نے پکڑ لیا. قال لسعد کذبتا، انہیں سعد معاذ سے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، لامر اللہ تقتل، تو کبھی نہیں قتل کر سکتا ہمارے قبیلے کے بندے کو. یہ کہا. قال سعد عبادہ نے اس کو کہا، پھر فاضل صاحب نے کہا کہ لکذبت لامر اللہ، خدا قسم، اللہ کی قسم، لنقتلنہ، ہم ضرور قتل کر دیں گے. فإنک منافق، تو منافق، تو عن منافقین کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو. سعد معاذ نے فرمایا فصال حیان اوس الخزرج جو ہے نا، دونوں میں جو ہے نا ایک جھگڑا شروع ہو گیا، حتی ہم یتدلو، یہاں تک کہ وہ آپس میں لڑنے لگے تھے، لڑائی کرنے لگے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں نکل آتی. چلو قائم، آپ ممبر پر کھڑے تھے. قال صلی اللہ علیہ وسلم خفضوہم، آپ ان کو چپ کراتے رہے، حتی سکتوا، یہاں تک خاموش ہو گئے. وسکتا، رسول اللہ بھی خاموش ہو گئے. قاف بقیت یومی ذالک کلہ لا یرق لی دم ولا اقتل بنوم، پھر میں سارے دن روتی رہی. یعنی یہ بات بھی وہ جو سلم چاہتے تھے وہ عجیب معاملہ ہو گیا. اسباب آیا ہندی کا، میرے دونوں ماں باپ میرے پاس تھے. قد بقیت لیلتین، میں 2 راتیں روئی، و یومن، اور ایک دن. لاقت بنومن، میں نے سو کر نہیں دے، ولا یرق دمن، اور میرا آنسو نہیں رکے. حتی لازن ان البکا فالق کبدی، میں اتنی روئی، میں ایسے لگتا تھا رونا میرا جگر چیر دے گا، اتنا رونا آ رہا تھا. نہیں ابوانے، ابوا جلسہ ہندی، میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے. ان اب کی میں رو رہی تھی. فستن علی امرت انصار، ایک انصاری عورت نے اجازت طلب کی میں آنا چاہتی ہوں. فزنت اللہ، میں نے اس کو اجازت دے دی. فجلس، تب کی میں، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگ گئی، وہ بھی رونے لگ گئی، کیونکہ خواتین بہت پریشان تھی تو اماں شاہ کو بہت اچھے جانتی تھی، ان سے فیض اٹھاتی تھی. قبینا علی ذالک، ہم اسی طرح تھے. دخل سلم علی، نہ تو رسول اللہ تشریف لائے، فسلم، سلام کیا، ثم جل تشریف رکھی. قالت ولم ہندی منذ قبل ما قیل قبلها، کہا کہ اس سے پہلے کبھی بیٹھے نہیں، ایسے دور سے آتے تھے، کیا حال ہے تیرا، چلے جاتے تھے، لیکن اس وقت پاس آ کر بیٹھ گئے. قد لبث شهرا لا يوحى الیہ فی شانی، مہینہ ہو گیا تو وہی نہیں آئی. یہ مہینہ کل مہینہ نہیں، 50 دن ہو گئے تھے، 50 دن ہو گئے تھے. مہینہ تو رسول اللہ کے گھر میں رہی، اور پھر یہاں پر اتنا بڑا وقت گزر گیا.
آپ فتشہد حین جلس، آپ نے تشہد پڑھا. دیکھو بیوی سے بات کرنی ہے، تشہد پڑھا کہ عادت ڈالو، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر بات کرو. کسی بھی مجلس کی جو بات ہو، پنچایت کی بات ہو اور میٹنگ کی بات، اس میں تشہد پڑھا کرو پہلے، اس کی برکات ہوتی ہیں. ہم میں شروع ہو جاتے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. یہ دیکھو تشہد، حالانکہ بیوی سے بات کرنی ہے نا، تشہد پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ثم قال اما بعد یا عائشہ انہ بلغنی علیک ان کے قضا و قضا، دیکھ مجھے یہ بات تیری طرف سے پہنچی ہے. ان کنتی بریہ، اگر تو بری ہے، فسیبرک اللہ، اللہ تجھے بری کر دیں گے. ان کنتی الممتی بذنب، اگر تو نے گناہ کیا ہے، فاستغفر اللہ وتوب الیہ، تو استغفار توبہ کر لے. لیکن رسول اللہ رکھ نہیں سکتے تھے. اگر آپ خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو نبی کو ایسی بیوی رکھنے کی اجازت نہیں، یاد رکھو، اجازت نہیں. اس لیے کہ انبیاء اسلام کے والدین بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافر ہوں، لیکن ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ نسب مشکوک ہو جاتا ہے نا اس سے. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنْ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب بندہ کو گناہ کر لے اور اعتراف کر لے اور توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی. دیکھو یہاں حکم ہے کہ ایسی چیز میں ستاری کریں، لیکن یہاں پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تم نے گناہ تو نہیں کیا؟ یہاں ستاری نہیں، کیونکہ پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کی خصوصیات میں سے کہ ان کی بیوی پر ایسی کوئی الزام نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. سمجھ بات ہے نہیں، یہ فرق یاد رکھو. یہاں محدثین نے نقطہ بیان کیا ہے، ورنہ ایسی باتیں پوچھی نہیں جاتی، بس گول مول کر دو. سنو بھی تو کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، چھوڑو دفع کرو، بس مٹی ڈالو عزت کے معاملات میں. لیکن یہاں تو تحقیق کر رہے ہیں، بتاؤ تو نے کیا یہ کام؟ راز کی بات کو پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر کو اجازت نہیں اس بات کی کہ کوئی ایسی بیوی رکھے کہ جس بیوی میں یہ ہو. زیادہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں، امرات نوح، امرات لوط، کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن بدکار نہیں. قال فلما قال صلی اللہ قال تو جب صلی اللہ نے بات کر لی، اعلی صدمی کہتے اچانک میرے آنسو رک گئے، اماں جو ہے نا جوش میں آ گئی. حتی ما من قطرہ، کہا مجھے قطرہ بھی محسوس نہیں ہوا آنکھوں میں. قلت لابی عجیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی فیما قال، کہا کہ آپ جواب دو ابا جی. صدیق نے کہا ابا جی جواب دو. قال واللہ ما ادری ما اقول، صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں، میں کیا کہوں رسول اللہ کو. قلت لامی عجیب صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، میں نے کہا اماں تو جواب دے فیما قال. قال تمہیں واللہ ما ادری ما اقول، صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں. قلت انا جاریۃ حدیث السن، کہا کہ میں کم عمر بچی تھی، لا اقرأ من القرآن کثیرا، میں نے بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا، بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا کہ میں پورا قرآن مجھے یاد ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا. بعد میں تو ماشاءاللہ سارا علوم ہی ان کے پاس تھے، لیکن میں ابھی اتنا قرآن نہیں پڑھا تھا. واللہ لقد علمت لقد سمعت، اب جواب دے رہی اماں، واللہ خدا کہ لقد علمت لقد سمعت هذا الحدیث، کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم نے بات سنی، حتی استقر فی الرسول سے کر رہی، یہاں تک کہ تم لوگوں کے دلوں میں جم گئے، تم سب کے. فصدق، تم نے تصدیق کر دی. فإن قلت لكم، اگر میں کو انی بری، میں بری ہوں، لا تصدقونی، تم مجھے تصدیق نہیں کرو گے اگر میں کہوں میں بری ہوں. وإن اعترفت لكم، اگر میں اعتراف کر لوں، واللہ انی منہ بریہ، جبکہ اللہ جانتے میں بری ہوں، نہ تصدقنی، تم فوراً میری تصدیق کرو گے. واللہ لا احد لی ولکم مثل الا ابا یوسف، میری تمہاری مثال یوسف السلام کے باپ کی ہے. یعقوب السلام کا نام بول گئی. میری تمہاری مثال کس کی طرح ہے؟ یوسف السلام کے باپ کی، جنہین قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ثم تحولت، میں نے منہ پھیرا، واضطجعت علی فراشی، میں لیٹ گئی. بس یہ جواب دے کر اگر میں کہوں میں بری ہوں تو تمہارے دلوں میں تو پہلے بات جم چکی ہے، اور میں کہوں میں نے کیا ہے تو تم فوراً ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واللہ یعلم انی عزیز بری، میں جانتی تھی میں بری ہوں. واللہ بری بھی براتے، اور میں جانتے اللہ مجھے بری کر دے گی، اور اس طرح کو خواب آ جائے گا، کوئی ویسے بات ہو جائے گی. لیکن واللہ ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شانی وحیا، میں نہیں سمجھتے میری شان میں اللہ وحی نازل کریں گے. یتلا لشانی، جو میری شان میں پڑھی جائے گی. فی نفسی ہے کان آخر میں یتکلم اللہ فی ابی امرین، میں اپنے آپ کو اس سے حقیر سمجھتی تھی کہ اللہ گفتگو فرمائے.
یہ اماں کی مقام دیکھیں، رسول اللہ کی بیوی ہیں، کہا میں یہ نہیں سمجھی میری یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دے، میں یہ شان نہیں سمجھتی تھی اپنی. سوال ہم تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ساڈے جیسا بندہ کوئی من شما دیگرے نیس، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کا معنی ہے من شما ڈنگرے نیس، میرے جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے. اماں فرما رہی میری شان اس سے کم تھی کہ اللہ میرے بارے میں کوئی کلام کرے. ولیکن کنت ارجو ان یری وسلم فی النوم، میں امید رکھتی اللہ کو خواب میں دکھا دیں گے، رویا کوئی خواب یبر اللہ بہا، جس سے اللہ بری کر دیں گے. واللہ ما رام وسلم مجلسہ، آپ اپنی مجلس سے بھی نہیں ہٹے، ولا خرجات من اہل بیت، اور اہل بیت میں بھی کوئی نہیں نکلا، حتی انزل علیہ، تو آپ پر وحی نازل ہو گئی. فقد ماکن من برحا، آپ کو پسینے نے پکڑ لیا، حتی انہوں یتحدر من العرق، یہاں تک کہ وہ عرق جو ہے نا وہ آپ کے پیشانی سے بہنے لگا، مثل جمان، موتیوں کی طرح. ہو فی یوم شاتن، حالانکہ بڑی سردی کا دن تھا، من ثقل القول، اس کی بھاری پن کی وجہ سے اس وحی کے، الذی جو اتری. قال فسر وسلم و یضحکوا، پیغمبر سلام سے وہی دوری تو آپ ہنس رہے تھے. آپ کیا کر رہے تھے؟ فقط اب کر تکلم بہا، سب سے پہلی بات انہوں نے اپنی کی، یا عائشہ ام اللہ قد برا، کہ اللہ نے تجھے بری کر دیا، اللہ نے تجھے. قال امی، تو میری ماں نے کہا قومی لئی، یا رسول اللہ کا شکریہ ادا کر، کھڑی ہو جا. اماں تو اماں تھی، قلت واللہ لا اقوم، میں نہیں کھڑی ہوں گی، میں کیوں شکریہ ادا کروں رسول اللہ. یہاں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ وہ ناز ہے جو محبوب محبوب سے کرتا ہے. ناز دکھا ہے، نہیں میں نہیں جاتی، میں نہیں کرتی، بس ایٹ کی اماں کا نہیں جاتی. پر لا احمد الا اللہ، میں اللہ کی تعریف کروں گی، بس میں کیوں رسول اللہ، میں نہیں جاتی، شکریہ. قاسم انزل اللہ تعالی ان الجا بالعشر، 10 آیات میں، ثم انزل اللہ ھذا فی براتی، میری برات میں اس کو اللہ تعالی نے نازل کیا. آگے پھر حضرت دوسرے واقعات ہے اسی سے متعلق. وہ صدیق نے قسم کھا لی کہ میں کبھی خرچ نہیں کروں گا جناب وہ مستہ پر، اس کی ماں پر، سمجھے نہیں. تو وہ آگے تو یہ یہاں تک یہ واقعہ پورا ہو گیا کہ اماں عائشہ کو اللہ نے بری کر دیا، اور اماں عائشہ نے ناز میں یہ بات کی. جی اسلام